الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ تمہارا الہ، تمہارا حقیقی معبود تو ایک ہی ہے، پس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکاری ہیں اس توحید کو ماننے سے، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں، استکبار کرنے والے ہیں، بڑے بننے والے ہیں۔ آیت نمبر 22 سورۃ النحل سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ درس میں آیت نمبر 22 پر بھی کسی حد تک گفتگو ہو چکی، خاص طور پر اس کے پہلے حصے پر کہ الہکم الہ واحد، اس لیے کہ اس کا تعلق ما قبل کی آیات کے ساتھ ہے جس میں اللہ کریم نے آفاق و انفس کی نشانیاں بیان فرمانے کے بعد، آفاق و انفس سے دلائل لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کی طرف، وحدانیت کی طرف، اور مختلف جو لوگوں نے مخلوق میں سے الہ بنا رکھے ہیں ان سے توجہ ہٹا کے ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف اللہ کریم نے توجہ دلائی ہے اور اس کی تعلیم دی ہے، اور اس کا یعنی وہ جو تمام معبودان باطل ہیں جو انسان مخلوق میں سے بنا لیتا ہے، کئی ظاہری خدا، کئی معنوی خدا، اور کئی زندہ خدا، کئی مردہ خدا، جتنے بھی انسان نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرما رہا ہے الہکم الہ واحد، تمہارا الہ تو ایک ہے، حقیقی معبود تو ایک ہے۔ اور الہ کون ہوتا ہے اس کے بارے میں پہلے تفصیل سے گفتگو ہو چکی کہ الہ صرف معبود نہیں ہوتا، الہ معبود بھی ہوتا ہے، حقیقی معبود، حقیقی بندگی اور عبادت کے لائق وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے ہی، لیکن لفظ الہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کا دراصل اردو میں متبادل کوئی ایسا لفظ موجود نہیں جس میں وہ تمام معانی موجود ہوں جو الہ کے اندر موجود۔ لہٰذا کوئی بھی اگر امید رکھی جا سکتی ہے یا کسی بھی طرح کا خوف رکھا جا سکتا ہے یا کسی کے ساتھ بھی بطور عبد نسبت رکھی جا سکتی ہے تو وہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ جس کے اندر قدرتیں، طاقتیں مانی جا سکتی ہیں، جس کو ما ورائے اسباب قادر مطلق سمجھا جا سکتا ہے، وہ سوائے اللہ کے اور کوئی ذات نہیں۔ الہکم الہ واحد، وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ لیکن کیا کیجئے کہ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے جب الہکم الہ واحد کی بات کی تھی، ہے تو ایک ہی اللہ، لیکن لوگوں سے جب بگڑی ہوئی فطرت کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی عجیب طبیعت ہوتی ہے، عجیب مزاج ہوتا ہے کہ ان سے اگر زیادہ خداؤں کی بات کریں، مخلوق کے خداؤں کی بات کریں، خود ساختہ معبودوں کی بات کریں، بہت خوش ہوتے، اللہ اکبر،
جیسے سورہ زمر کی آیت کا حوالہ میں نے گزشتہ درس میں بھی دیا تھا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جن کے دل آخرت سے انکاری ہیں، جب اکیلے اللہ کی وحدانیت کی بات کی جائے تو ان کے دل تو تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اس کے علاوہ اور لوگوں کا بھی ساتھ ذکر کر دیا جائے کہ جناب فلاں کی طرف چلے جاؤ، کہیں کوئی ڈھیری نظر آ جائے تو اس کا ذکر کر دیں، کہیں کوئی جڑی بوٹی نظر آ جائے اس کا ذکر کر دیں، فلاں کرامتوں والی، فلاں کرامتوں والا، اور فلاں کرنی والا، فلاں کرنی والی، آپ اس کے ساتھ ذکر کر دیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ آپ جس کا بھی ذکر کر دیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ عجیب فطرت ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ جو بگڑی ہوئی فطرت ہے، یہ بگڑی ہوئی فطرت کو کبھی توحید سمجھ نہیں آتی، لہٰذا اس کے اندر جو بہت بنیادی بات ہے وہ آخرت کے ایمان کا اور آخرت کے تصور کا واضح نہ ہونا۔ مشرکین جتنے بھی تھے ان کو سب سے بڑا مغالطہ یہ تھا، یعنی توحید کو نہ ماننے کے پیچھے بھی مغالطہ یہ تھا، ان کو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، دوبارہ کون اٹھائے گا، ختم ہو جائیں گے ہم۔ آخرت کے اوپر موت تک کی جو زندگی کی حقیقت ہے اس کو تو سب جانتے ہیں اور سب مانتے ہیں، دہریے بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ موت تو وقوع پذیر ہوتی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دن رات ہمارے اعزاء و اقارب اور لوگ فوت ہو رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ موت کا تو انکار کوئی دہریہ بھی نہیں کر سکتا۔ اصل ایمان یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی، سبحان اللہ۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے یعنی انسانی شکل میں آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے تھے کہ آپ اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے بتائیے، آپ ایمان کے بارے میں بتائیے، اسلام کے بارے میں بتائیے، اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن بتائی، فلاں چیز ایمان، فلاں یہ ایمان کی تفصیلات ہیں، یہ اسلام کی تفصیلات ہیں، یہ احسان کی تفصیلات ہیں۔ قیامت کے بارے میں پوچھا، اس کی نشانیاں بتا دیں۔ تو وہ اس میں جب ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو ایک بات، اگرچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس میں تو صرف اتنا ہی ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تو ایمان رکھے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر، اور ساتھ یہ کہا کہ اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان رکھے۔ لیکن جو روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اس میں تفصیل تھوڑی زیادہ ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ وَتُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ، تو موت پر بھی ایمان رکھے، وَبِالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر بھی ایمان رکھے، وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَبِالنَّارِ وَالْمِيزَانِ وَالْحِسَابِ، جنت کے اوپر ایمان، جہنم کے اوپر ایمان، حساب کتاب ہوگا اس کے اوپر ایمان، میزان لگے گا، اعمال تولے جائیں گے، ایویلیویشن ہوگی، اس کے اوپر ایمان۔ یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، ایمان کے اجزاء ہیں، لہذا اجزائے ایمان میں سے کوئی ایک جز بھی مفقود ہو تو باقی اجزائے ایمان بھی قابل اعتبار نہیں رہتے۔ اللہ اکبر، لہذا جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے گویا وہ کسی چیز کو بھی نہیں مانتے۔ آخرت کو نہ ماننے والا اس کی سمجھ میں کبھی توحید نہیں آتی، لہذا ان کو اصل مسئلہ یہ تھا مَن یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ اکبر۔ سادہ سا جواب ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، سادہ سی بات ہے، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اس میں کون سی بات؟ لیکن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر گئے، مٹی ہو گئے اور پھر ہم واپس آئیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر سے واپس کیسے بندہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جن کو آخرت سمجھ میں نہیں آتی، ظاہر سی بات ہے حساب کتاب کا تصور، حساب کتاب پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور کوئی نہیں ہے،
جب اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور کوئی نہیں ہے تو پھر وہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کا کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ پھر آپ جو مرضی کریں، جب مر گئے مٹی ہو گئے تو بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیس، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی، جو مرضی کر لو، موج اڑا لو، موت آنی ہے، ختم ہو جانا معاملہ۔ تو جو شخص زندگی کا یہ تصور رکھتا ہے وہ کبھی بھی عقیدے اور ایمان کی کیفیت کو اور الہ واحد کی کیفیت کو کبھی نہیں پہچان سکتا۔ لہذا فرمایا فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کے تصورات آخرت ہی کلیئر نہیں ہیں، آخرت پر ہی ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل توحید سے بھی انکاری ہیں۔ اب ظاہر ہے توحید رسالت کے ساتھ جڑی ہے، رسالت آخرت کے ساتھ جڑی ہے، اور آخرت تقدیر کے ساتھ جڑی ہے، تقدیر ملائکہ پر ایمان کے ساتھ جڑی ہے، ملائکہ پر ایمان کتابوں پر ایمان کے ساتھ جڑا ہے، کتابوں پر ایمان سارے رسولوں کے اوپر ایمان کے ساتھ جڑا ہے۔ یہ سارے ایمانیات کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لہذا آج کی بات ہو یا ماضی کی بات ہو یا مستقبل کی بات ہو، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی ایک عقیدے میں نقص کے باوجود باقی عقیدوں میں صحیح ہے۔ یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ اگر آپ کہیں کہ کسی کا عقیدہ رسالت ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ توحید میں بہت اچھے ہیں، یہ اکثر سننے میں ملتا، عقیدہ رسالت کے اندر تو خرابی ہے لیکن ان کا عقیدہ توحید بڑا اچھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس کا ایک عقیدہ غلط ہے اس کے عقیدے کے تمام اجزاء غلط ہیں، تمام اجزاء ناقابل اعتبار ہیں، کوئی حیثیت نہیں ان کے عقیدہ توحید کی۔ اللہ اکبر۔ اور بلکہ کوئی ایک چھوٹا جز بھی عقیدہ رسالت تو بہت بڑا، یہ تو بنیاد ہے، لیکن اگر کسی چھوٹے جز کے بارے میں بھی کسی کا عقیدہ غلط ہو تو اس کا باقی کا جو ایمان کے اجزاء ہیں وہ بھی ناقابل اعتبار ٹھہرے۔ لہذا فرمایا کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے وہ توحید پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ قلوبہم منکرہ، ان کے دل ہی انکاری ہو جاتے ہیں اس بات سے، وہ اللہ کی وحدانیت کو ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کے دلوں کے اندر انکار رچ بس جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر جدید مغرب کا، جس کو ہم جدید مغرب کہتے ہیں، یہ کوئی کہہ لیجئے کہ 19ویں صدی کی ابتدا کہہ لیجئے، تو جدید مغرب جہاں بقول ان کے انلائٹنمنٹ آئی، جہاں روشنی آئی، جہاں انہوں نے سوچنا شروع کیا، جہاں ان کے اندر علم کی روشنی آئی بقول ان کے، تو جو جدید مغرب ہے اس کو اگر آپ سوچتے جائیں اور اس کو کیلکولیٹ کرتے جائیں، ان کی علمی بنیادوں کو آپ ایک سیکوینس میں رکھتے جائیں، ایک ترتیب میں پڑھتے جائیں، تو آپ کو جو بات محسوس ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا ہے یا اس کا آؤٹ کم کیا ہے اس انلائٹنمنٹ کا، تو سوائے انکار کے اور کچھ بھی آپ کو نہیں ملے، صرف انکار۔ جو ماضی کی باتیں تھیں ان کا انکار کرتے چلے جاؤ، جو اللہ کی وحدانیت کی بات ہے اس کا انکار کر دو، حتیٰ کہ اللہ کے وجود کا بھی انکار کر دو، جو کچھ عیسائیت کہتی ہے اس کا انکار کر دو، جو کچھ دیگر مذاہب کہتے ہیں اس کا انکار کر دو۔ اب دیکھیں جو ڈارون ہے، اس نے جو اوریجن آف سپیشیز کا نظریہ دیا ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ مثال دی ہے کہ اس کا جو اپنا ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ بعض لوگوں کے لیے قابل تسلیم ہے، بعض لوگوں کے لیے قابل تسلیم نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس نے خدا کے وجود کا انکار کرنا ضروری سمجھا۔ حالانکہ اوریجن آف سپیشیز کے ساتھ خدا کے وجود کے اقرار یا انکار کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے سرے سے، لیکن اس نے انکار کرنا ضروری سمجھا۔ کیوں ضروری سمجھا؟ اس نے اس لیے ضروری سمجھا کہ اگر میں خدا کے وجود کا انکار نہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کے وجود کا اقرار کرتا ہوں، اور خدا کا وجود وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کو عیسائیت مانتی ہے۔ عیسائیت دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک مذہب ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مذہب والے جو کچھ کہتے ہیں وہ صحیح ہے، اور جب مذہب والوں کی ایک بات صحیح ہو سکتی ہے تو پھر ساری صحیح ہو سکتی ہے۔ قلوبہم منکرہ، انکار ہی کر دو، چھوڑو پرے، کیا ضرورت ہے ان چیزوں کا بھی اقرار کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے جو کہیں لنک کر کے کسی اور چیز کے اقرار پر مجبور کریں؟ تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قلوبہم منکرہ، انکار کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھ لیجئے کہ چاہے ماضی کے جتنے افکار ہیں ان کی بات کر لیں، یا آپ جتنے مذہب کے
مذہبی افکار جو موجود تھے اس وقت ان سب کا انکار کیا گیا. اب اس کے بعد جو ماڈرنزم کے بعد جو یعنی جدیدیت کے بعد جو مابعد جدیدیت آئی ہے جس کو پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں، تو اس کی تو نوعیت ہی، اس کا تو خمیر ہی انکار پر اٹھا. آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، یہ جو پوسٹ ماڈرنزم کو تو ایک فقرے میں، ایک ایسی فریز میں انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ آف آتھر، مصنف مر گیا. کیا مطلب؟ اب تک جو لکھا گیا تھا، اب تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ ساری غلط ہو گئی، سارا کچھ، ہر چیز کا انکار ہو گیا. لہٰذا اس کی تو بنیاد ہی انکار پر ہے. تو جس شخص کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ جو مرضی کرتا رہے. یہ وہی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ارشاد فرمائی کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب کوئی حد باقی نہیں رہی، حیا ایک حد ہے، جب حیا باقی نہ رہے، وہ حد بندی باقی نہ رہے جو انسان کے فکر و عمل کو محدود رکھتی ہے، وہ باقی نہیں رہی. کوئی حیا اللہ کی باقی نہیں رہی، کوئی حیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی نہیں رہی، کوئی حیا کسی دنیاوی قانون کی باقی نہیں رہی. جب حیا باقی ہی نہیں رہی جو فکر و عمل کو کسی دائرے میں محدود کرے تو فاصنع ما شئت، جو مرضی کرو. لہٰذا انکار کرو، اقرار کرو، جو دل کرتا ہے کرو. ماڈرنزم کی بات ہو یا پوسٹ ماڈرنزم کی بات ہو، اصل بات یہ ہے کہ یہ جاہلیت ہے. ماڈرنزم ہو جدیدیت کے نام پر جاہلیت ہو، یا ماں بعد جدیدیت کے نام پر جاہلیت ہو، یا قدیم جاہلیت ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور قرآن کے نزول کے وقت موجود تھی، جاہلیت جاہلیت ہوتی ہے. اس کی بنیادیں وہی ہیں. قدیم اور جدید سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصطلاحات بدلتی ہیں، اس کے مظاہر بدلتے ہیں، اس کی ڈیمونسٹریشن بدلتی ہے، بنیادیں ایک جیسی ہیں. کیا؟ قلوبہم منکرہ، ان کا دل انکاری ہوتا ہے. اللہ اکبر. جب دل انکاری ہے تو پھر رویہ کیا جنم لیتا ہے؟ وہم مستکبرون، ڈٹ جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، ہر عقیدے کے سامنے اکڑ جاتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. اور تکبر کا یہ مطلب نہیں ہے، بہت دفعہ اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہو چکی، تکبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص اچھے کپڑے پہن لے یا بڑی گاڑی میں بیٹھ جائے یا بڑا گھر خرید لے اور پھر وہ دوسروں کے اوپر اتراتا رہے. صرف یہ تکبر نہیں ہے. تکبر اصل میں یہ ہے کہ آپ حق کا انکار کریں اور دوسروں کو حقیر سمجھیں. اللہ اکبر. جو شخص اچھے کپڑے پہن کے دوسروں کو حقیر سمجھے وہ بھی متکبر ہے، اور جو دوسروں کے فکر کا انکار کر کے اور حق کا انکار کر کے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھے وہ بھی متکبر ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا اور حق کا انکار نہیں کرتا تو صرف اچھے کپڑے پہن لینے سے یا بڑے گھر میں رہ لینے سے آدمی متکبر نہیں ہوتا. اور تکبر کا رویہ پیدا ہوتا ہے انکاری دل کے ساتھ، قلوبہم منکرہ. اور اس انکاری دل سے جو رویہ پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ استکبار کا رویہ ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا رویہ ہے، اور لوگوں کے سامنے حق کا انکار کر دینے کا رویہ ہے. تو حق کا انکار کرنے کی جو بنیاد ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے. اس لیے یہ دونوں بطر الحق و غمط الناس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو انتہائی قیمتی کرتا پہن کے آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تھا، اور صحابہ کرام بھی یہی سمجھے تھے کہ یہ بڑا متکبر ہے، کتنا اچھا اتنا قیمتی لباس پہن کے کس طرح سے اکڑ کر آ رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، صرف یہ اس طرح سے اچھے کپڑے پہن لینا اور قیمتی کرتا پہن لینا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے بطر الحق و غمط الناس.
یعنی دو کمپوننٹ ہے اس کے، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اگر صرف حقیر سمجھتا ہے، اگر آدمی اچھے کپڑے پہن کے دوسرے کپڑے پہننے والوں کو حقیر سمجھتا ہے تو پھر متکبر ہے۔ اگر بڑے گھر میں رہ کے وہ چھوٹے گھر والوں کو حقیر سمجھتا ہے پھر متکبر ہے۔ اگر بڑی گاڑی میں بیٹھ کے بغیر گاڑی والوں کو یا چھوٹی گاڑی والوں کو وہ حقیر سمجھتا ہے تو پھر متکبر ہے۔ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہم سب کے ذہنوں میں رہنا چاہیے، بحسب مرئن، آدمی کے لیے کافی ہے، بشر، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے، اللہ اکبر، ان یحقر اخاہ، کہ وہ اپنے کسی بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ کسی بھی معاملے میں آپ اگر کسی دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں کہ مجھ سے چھوٹا ہے، یہ تو بس ایسے ہے، تحقیر کی، حقارت کی نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں یا حقارت کے جذبات رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی سے زیادہ برا آدمی کوئی اور ہے ہی نہیں، یعنی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ 1000 نیکیاں ہوں اس کے اندر، 1000 نمازیں پڑھتا ہو، تہجدیں پڑھتا ہو، اگر وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اللہ اکبر۔ اور میں تو اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ نمازیں، جن نمازوں کو پڑھ کے ہم دوسری دنیا سے بات کرنا جو ہے وہ اپنے لیے مشکل سمجھنا شروع کر دیں اور لوگوں کے سامنے اکڑنا شروع کر دیں کہ میں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں، تو بے نماز ہے، اور وہ خواتین جو پردہ کرتی ہیں وہ بے پردہ خواتین کے سامنے جو اس طرح کا رویہ ظاہر کرنا شروع کر دیں کہ جناب ہم تو نیک ہیں اور تم بد ہو، جس شخص کے اندر جو نیکی یہ رویہ پیدا کر دے، اس سے بڑا تکبر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس نیکی سے جو تکبر پیدا کر دے وہ گناہ بہتر ہے جو انسان کے اندر عاجزی پیدا کر دے۔ آدمی کے اندر عاجزی، اور اللہ نے عاجزی کا احساس دیکھنا ہے، کون عاجز بن، لیکن ایک آدمی متکبر بنتا ہے، وہ عجب، وہ خود پسندیدگی، وہ نیکی کے ذریعے ہو یا گناہ کے ذریعے ہو، تکبر اگر دل میں آ گیا نا، چاہے وہ بطر الحق والا ہو، انکار کرنے والا، حق کا انکار کرنے والا، چاہے وہ غمت الناس والا ہو کہ لوگوں کو حقیر سمجھنے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی قلبہ، اللہ اکبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، مثل حبۃ خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی، من کبر، اگر ہوا کبر ہوا، تکبر ہوا رائی کے دانے کے برابر بھی، لا يدخل الجنہ، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، اور تکبر کس طرح کا، چاہے وہ بطر الحق والا تکبر ہو اور چاہے وہ غمت الناس والا تکبر ہو، یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنے والا۔ انا للہ و انا الیہ، رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے؟ یا پھر ایک روایت میں مثقال ذرۃ فرمایا، ایک ذرہ، بہت ہی چھوٹا ذرہ اس کو بھی کہتے ہیں، یہ جو روشنی میں، اندھیرے کمرے میں آپ کھڑے ہوں تو روشنی کی لکیر جو اندر آ رہی ہوتی ہے، اس میں جو آپ کو گرد و غبار کے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو ذرہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور اس ذرے کے برابر بھی جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا بعض اوقات اور بڑی ہی خاص کیفیات میں نظر آتا ہے، اس کے برابر بھی اگر دل میں کبر ہوا تو جنت میں داخلہ وہ ختم ہے۔ اللہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال یا مثل ذرۃ من کبر، یعنی کسی کے دل میں ذرے کے برابر بھی اگر کبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، لہذا اللہ تعالیٰ فرمایا قلوبہم منکرہ وہم مستکبرون، دل انکاری ہیں اور رویہ کیا ہے؟ استکبار کا، تکبر کا رویہ، حق نہیں ماننا۔ اور اب یہ دیکھ لیجئے، یہ صرف مشرکین مکہ کی بات نہیں ہے، ہر دور کے مشرکوں کی بات ہے، اور ہر دور کے ان لوگوں کی بات ہے جو بے ایمان لوگ ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اسی تصور زندگی کو، یہ دنیا کا جو تصور زندگی ہے، یک حیاتی تصور، بس یہی زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے، جن کا تصور زندگی، تصور حیات یہ ہے، وہ کبھی بھی حق کا اقرار نہیں کرتے، ہمیشہ حق کا انکار کرتے ہیں۔ قلوبہم منکرہ وہم مستکبرون، یہ اگر اس استکبار سے بچنا ہو تو پھر وہ
توحید کو مان لیں، نہیں مانتے، استکبار ہے، بڑا بننا۔ اللہ فرماتا ہے لا جرم، وہی بات جو میں نے ابھی حدیث عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا جرم، کوئی شک نہیں اس بات میں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اللہ اکبر۔ یہ تکبر کے جذبات چاہے بطر الحق والے ہوں، چاہے غمت الناس والے ہوں، لوگوں کو حقیر سمجھنے والے، اور چاہے حق کا انکار کرنے والے، یہ ظاہری طور پر بھی ہو سکتے ہیں اور یہ باطنی طور پر بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کوئی شک نہیں اس بات میں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، چاہے چھپا ہے چاہے ظاہر ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، جو بڑا بننا چاہتے ہیں نا، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، اور جس کو وہ پسند نہیں کرتا اس کو وہ جنت میں نہیں جانے دیتا۔ جنت ان کے لیے ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے، جنت ان کے لیے ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، جو اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، ان سے وہ راضی ہوتا ہے تو وہ جنت عطا کرتا ہے، اور جن کو وہ پسند نہیں کرتا، اللہ اکبر۔ یہ ایک بات تو یہ فرمائی کہ استکبار والے ان کو اللہ پسند نہیں کرتا، یعنی جن بطر الحق و غمت الناس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت یہ بھی فرمائی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جو جنت میں نہیں جا سکتا وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ گھر تو دو ہی ہیں، لہذا رائی کے دانے کے برابر بھی یا ذرے کے برابر بھی جو کبر ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ یہاں تنبیہ فرما رہے ہیں ہر دور کے لوگوں کو جو اپنے آپ کو سیانہ سمجھتے ہیں، دانش کے بلبوتے پر زندگی گزارتے ہیں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کو تمہاری ظاہری اور باطنی تمام احوال معلوم ہیں، لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ لوگ چھپاتے ہیں، جو لوگ کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، اور مستکبرین جو ہیں ان کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا، گویا ان کو جہنم میں پھینکے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی مفہوم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ اللہ تعالیٰ وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرے کے برابر بھی کوئی کبر ہوا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اب حق کے انکاری ہیں، آخرت پر ایمان کوئی نہیں ہے، استکبار دل میں رچا بسا ہے، استکبار کا رویہ ہے، اور اگر کوئی ان سے بات کر لیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم جو کہہ رہے ہو، جو تم سوچ رہے ہو، اگر یہ بات صحیح ہو جو تم کہہ رہے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے اللہ کے فرمان کے بارے میں، قرآن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان سے جب کبھی بات کی جائے، ان سے یہ کہا جائے ماذا انزل ربکم، کہ اگر حق وہ ہے جو تم کہہ رہے ہو، اور اگر صحیح بات وہ ہے جو تم سمجھ رہے ہو، تو اللہ کا قرآن کہاں سٹینڈ کرتا؟ اللہ کے قرآن کی جو حق هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اصل حق تو وہ قرآن ہے، اصل ہدایت وہ تو قرآن ہے، اور اس حق کا تم اگر انکار کرتے ہو، بطر الحق کر رہے ہو، استکبار کر رہے ہو، تو یہ بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ قالوا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کی من گھڑت اساطیر، من گھڑت قصے، یا پھر پرانی کہانیاں جس کی کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، بس وہ ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو بھی دنیا میں اپنے آپ کو سیانہ سمجھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جس کو اپنی دانش پر اعتماد ہوتا ہے، عام طور پر وہی یہ بات کرتے ہیں۔ اور اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بات جس شخص نے کہی تھی، ویسے تو یہ ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ لوگوں نے کہی ہو، لیکن ایک شخص اسپیسیفکلی تھا جو یہ بات کرتا تھا، وہ تھا نضر بن حارث۔ نضر بن حارث جو ہے وہ کافروں میں سے ایسا کافر تھا جو نبوی دعوت کے توڑ کے لیے
محفلیں بھی برپا کرتا تھا اور علمی طور پر مجالس بھی سجاتا تھا اور مغنیات کی محفلیں بھی منعقد کرتا تھا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے توڑ کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے. یوں کہہ لیجئے کہ ثقافتی سرگرمیاں بھی اس نے اختیار کر لیں اس دور کی ثقافت کے اعتبار سے، جس کو اس دور کی ثقافت کہا جاتا تھا. آج ثقافت کے نام پر جو ناچ گانا ہوتا ہے اسی طرح کا کام وہ کرتا تھا. مغنیات رکھی ہوئی تھی، گانا سنتا تھا، گانا کراتا تھا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے نہ جائیں بلکہ وہ اس طرف توجہ کریں. اور دوسری بات، کہانیاں سنایا کرتا تھا. اب ظاہر ہے کہانیاں اپنے سورماؤں کی تو سب عرب سناتے تھے، سنایا کرتے تھے. کہتے ہیں یہ شام گیا اور شام سے باقاعدہ کہانیاں لے کر آیا، کلیلہ الدمنہ کی کہانیاں اور رستم و اسفندیار کے قصے وہ لے کے آیا اور وہ سنایا کرتا تھا باقاعدہ، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف لوگ نہ جائیں اور میری بات کی طرف آئیں. وہ کہتا تھا قرآن بھی تو اساطیر الاولین ہے. قرآن بھی تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. بار بار 6 اقوام کا قصہ آ جاتا ہے جو تباہ و برباد ہوئیں اس عرب کے خطے کے اندر. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بطور عبرت بیان کیا. وہ تو تذکیر بھی ایام اللہ تھی، لیکن وہ کہتا ہے پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ایک ہی قصہ بار بار بیان ہوتا ہے، لہذا میں قصہ بیان کرتا ہوں. تو اساطیر الاولین کہنے والے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، وہ اکیلا نضر بن حارث نہیں ہے. قرآن کو ایک دقیانوسی نعوذ باللہ من ذالک کتاب کہنے والے اور پرانی ہو چکی کتاب کہنے والے ہر دور میں موجود رہے، جبکہ قرآن ایک معجزہ ہے اللہ کے فضل سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، پڑھے تو صحیح کوئی اس کو دیکھے تو صحیح. قرآن کے اندر طاقت ہے، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے. لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے. ولا یخلق عن کثرت الرد، دنیا کی کتابوں میں سے آپ کتنی زیادہ کتابیں پڑھ لیں گے؟ ایک کتاب کو کتنی دفعہ پڑھ لیں گے؟ 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، آخر بندہ اس سے اکتا جاتا ہے. یہ واحد دنیا کی کتاب ہے کہ لا یخلق عن کثرت الرد، جتنا مرضی اس کو پڑھتے جاؤ کبھی پرانی نہیں ہوتی، اس سے طبیعت نہیں اکتا سکتی. سبحان اللہ. آپ جب قرآن پڑھیں گے اس کے اندر نئی چاشنی ہے، جب قرآن پڑھیں گے اس کے اندر نئی مفاہیم ہے، جب قرآن پڑھیں گے اس سے اللہ تعالیٰ ایسے روحانی اور ظاہری اور علمی ایسے فیوز و برکات عطا فرمائے گا کہ انسان پچھلے فیوز و برکات کو بھول جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے قرآن آج پڑھ رہا. اللہ اکبر. یہ قرآن کا اعجاز ہے. لیکن اس اعجاز سے محروم ہیں وہ لوگ جو قرآن کو نہ پڑھتے ہیں نہ قرآن کے قریب آتے ہیں، بلکہ ان سے کوئی کہے کہ یہ کیا ہے، کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اب یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہر دور میں موجود رہا ہے، اللہ کریم نے اس کا ذکر کیا. اب سن لیجئے، یہ چونکہ سیانے بنتے ہیں، یہ چونکہ معاشرے کے اندر علمی طور پر، ادبی طور پر، ثقافتی طور پر لیڈنگ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، یہ سرداران ہوتے ہیں، یہ سوشل لیڈرز ہوتے ہیں، اور یہ دنیا میں اثر ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ سب کچھ وہ کہتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ لِيَحْمِلُوا، یہ جو لام ہے لام کئے بھی ہو سکتا ہے تاکہ وہ یہ ہوگا، اور یہ لام عاقبت بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہ دونوں طرح سے قرآن حکیم میں اس کا استعمال ہوا ہے. لام، 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 کہے ہو تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد اس کا
سبب بیان کیا جا رہا ہے یا اس کا یعنی جو وجہ ہے وہ بیان کی جا رہی ہے تاکہ یہ ہو جائے، اور لام عاقبت ہو تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کا انجام بیان کیا جا رہا کہ پھر یہ ہوگا۔ لِيَحْمِلُوا، تاکہ وہ اٹھائیں، یا دوسری صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ پھر انجام ان کا یہ ہوگا کہ وہ اٹھائیں گے اوزارہم، اپنے بوجھ، وزر کی جمع اوزار، اپنے بوجھ اٹھائیں گے، کاملۃ یوم القیامہ، پورے کے پورے بوجھ قیامت والے دن خود اپنے اٹھائیں گے، انکار والا بوجھ، استکبار والا بوجھ، بطر الحق والا بوجھ، غمت الناس والا بوجھ، دنیا میں جتنے گناہ کیے اس کا بوجھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں والا بوجھ، عقیدہ اور ایمان کو نہ ماننے والا بوجھ، اور توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف اور دنیاوی خداؤں کی طرف جانے والا بوجھ، یہ سارے بوجھ کاملہ اوزارہم لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ۔ یہاں ان کی دانش سمیٹے نہیں سمٹتی، یعنی ہر طرف ان کی دانش بکھری ہوئی ہے، سیانے وہی کہلاتے ہیں، عقل مند وہی کہلاتے ہیں، سائنٹیفک نالج رکھنے والے وہی کہلاتے ہیں، دنیا میں سینسیبل نالج انہی کا قرار پاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ انذار فرماتا ہے، تنبیہ فرماتا ہے، ڈر جاؤ، قیامت والے دن سارے بوجھ اپنے خود اٹھانے پڑیں گے۔ اور جو لوگ اس طرح کا رویہ اللہ کی وحی کے ساتھ کرتے ہیں، پڑھنا ہی نہیں قرآن، سمجھنا ہی نہیں قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ کا قرآن، اس کو پڑھنا نہیں، سمجھنا نہیں، اس کے قریب نہیں جانا، کوئی پوچھے کیا ہے، وہ چھوڑو یار، پرانی بات ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا قیامت والے دن پورے بوجھ اٹھائیں گے، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ اکبر، اور ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، اور ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، يُضِلُّونَهُمْ، جن کو یہ گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر کسی دلیل کے، جہالت کی بنیاد پر۔ میں نے ابھی لفظ استعمال کیا تھا جاہلیت، تو اصل میں جو علم کے بغیر ہوتا ہے نا، وہ جہاں علم نہیں ہوتا وہاں جہالت ہوتی ہے، جہل سے ہے، جیم ہا لام اس کا مادہ ہے، جاہلیت کا مادہ بھی جہل ہے، جہالت کا مادہ بھی جہل ہے اور جاہلیت کا مادہ بھی جہل، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ جہالت تو صرف علم سے تعلق رکھتی ہے، علم آ جائے جہالت ختم ہو جاتی، آپ کو کسی بات کے بارے میں معلومات نہ ہوں، معلومات آ جائیں، جہل ختم ہو گیا۔ اور یہ اصطلاح محدثین بھی استعمال کرتے ہیں، فلاں راوی مجہول الحال ہے، فلاں حدیث مجہول ہے۔ کیوں مجہول ہے؟ وہ کہتے ہیں اس میں راوی مجہول ہے۔ راوی مجہول ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے حالات معلوم نہیں ہو سکے، جس راوی کے حالات معلوم نہ ہو سکیں وہ مجہول، اور اگر راوی کے حالات معلوم ہو جائیں تو جہالت ختم ہو گئی، معلوم ہو گیا۔ تو مجہول کے مقابلے میں معلوم، تو جہل کے مقابلے میں علم، تو بغیر علم کے گویا جہالت کی بنیاد پر کہ ان کے پاس کوئی علم، کوئی دلیل نہیں ہے۔ جہل سے جاہلیت بھی ہے، جاہلیت وہ رویہ ہے جو جہالت کی بنیاد پر استوار ہوتا ہے اور افراد یا قومیں اس کے اوپر زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہیں، وہ جو عملی رویہ ہے وہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ لہذا جہالت ختم ہو سکتی ہے، جہاں علم آ جائے فوراً جہالت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جاہلیت ختم کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی، اللہ دہائیاں لگتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں جہالت تھی نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول شروع ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، نور آ گیا، علم آ گیا، علم کی روشنی آ گئی، جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے، ختم ہو گئے، لیکن جاہلیت ختم نہیں ہوئی۔ جاہلیت ختم کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 23 برس لگ گئے۔ 23 برس بعد جب
خطبہ حجۃ الوداع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو اس وقت آپ نے فرمایا الا ان امر الجاہلیت تحت قدمی ہاتین، آج جاہلیت کے سارے امور میرے ان دونوں قدموں کے نیچے، ایک دن میں نہیں ختم ہوتی۔ جتنی لرننگ ہوئی ہے، یہ سائیکالوجی والے کہتے ہیں، اس کی ڈی لرننگ کی بھی اتنی ضرورت ہوتی ہے، اس سے ڈبل ڈی لرننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ 10 سالوں میں کوئی جاہلیت کے رویے پر قائم ہوا ہو تو 20 سال لگیں گے اس کو واپس آنے میں، اللہ اکبر۔ لیکن جو شخص اس جاہلیت کے رویے پر زندگی گزارتا گزارتا یہاں سے چلا گیا، واپس آیا ہی نہیں، اس نے اللہ کے دین کو قبول کیا ہی نہیں، اس نے اللہ کے قرآن کی طرف توجہ کی ہی نہیں، اور وہ ساری دنیا کو گمراہ کرتا رہا اپنے جاہلانہ اور جاہلیت پر مبنی رویے کے ساتھ اور جاہلانہ دلیلوں کے ساتھ۔ جب وہ ساری دنیا کو گمراہ کرتا رہا تو جس کو گمراہ کیا ہے اس کا بوجھ بھی تو اٹھائے گا نا، وہ صرف اپنا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا تو اٹھانا ہی اٹھانا، ساتھ ان کا بوجھ بھی اٹھائے گا کہ جن کو گمراہ کیا تھا اور اپنی دانش کی بنیاد پر، اپنے دلائل کی بنیاد پر، اپنی عقل کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرتا رہا، تو گمراہوں کے گمراہ جن کو گمراہ کیا تھا یضلونہم بغیر علم، جن الذین یضلونہم بغیر علم، جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا جہالت اور جاہلیت کی بنیاد پر، اب ان کا بوجھ بھی قیامت والے دن یہی اٹھائیں گے۔ اللہ، یہ جو من اوزار الذین ہے، اس میں 2-3 باتیں ذرا لطیف نکات ہیں، سمجھ لیجئے۔ من اوزار الذین، من عام طور پہ تبعیض کے لیے آتا ہے، تبعیض کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کچھ حصہ، بعض، من اوزار الذین یعنی کچھ ان کے بوجھوں میں سے بھی، ان کے وزنوں سے میں سے بھی اٹھائیں گے۔ یہ عام طور پر من تبعیض کے لیے آتا ہے، لیکن من جنس کے لیے بھی آتا ہے، من تبعیض کے لیے بھی آتا ہے، من جنس کے لیے بھی آتا ہے۔ اب اپنے بوجھ جو ہیں ان کے، وہ تو کاملۃ یوم القیامہ، پورے کے پورے بوجھ انہوں نے اٹھانے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اپنا اپنا سب کو اٹھانا پڑے گا۔ لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اپنے بوجھ تو اٹھانے ہی اٹھانے ہیں، ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھانے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو دوسروں کے بوجھ ہیں، یہ اس صورت میں ہیں جب آدمی دوسروں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ بوجھ بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ من، علامہ قرطبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یہ من تبعیض کے لیے نہیں ہے کہ اس کا کچھ حصہ وہ اٹھائیں گے، بلکہ یہ من جنس کے لیے ہے کہ گویا ایک تو وہ بوجھ ہیں جو کامل اٹھائیں گے یہ اپنے، اور وہ بوجھ جو دوسروں کے ہیں وہ بھی بطور جنس پورے کے پورے اٹھائیں گے، بعض نہیں اٹھائیں گے، پورے کا پورا بوجھ ان کا بھی اٹھائیں گے، اس لیے کہ جن کو گمراہ کیا ہے اس کا بھی پورا بوجھ ان کے اوپر ہے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کا بوجھ یہ اٹھا لیں گے تو اس کا اپنا بوجھ کم ہو جائے گا، اس کا بوجھ بھی کم نہیں ہوگا، اس نے اپنا اٹھانا ہے، اس نے بھی اتنا اٹھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اللہ، ایک تو عمومی بات آپ نے فرما دی، من دل علی فعل فلہ اجر فاعلہ، جو کسی کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اس کے کرنے والے کا بدلہ رہنمائی کرنے والے کو بھی ملتا، چاہے اچھے کام کی طرف رہنمائی کی ہو چاہے برے کام کی طرف رہنمائی کی۔ اگر اس نے اچھے کام کی طرف رہنمائی کی ہے اور جتنے لوگوں نے نیکی کی اتنا اجر اس کو بھی ملے گا، اور اگر کسی برے کام کی طرف رہنمائی کی ہے تو پھر برے کام جو جو کرتے جائیں گے وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جس نے رہنمائی کی تھی وہ بھی ان سب کا بوجھ اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جو شخص کسی کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے ہدایت کی طرف، من دعا الی ہدن، جس نے کسی بھی ہدایت کی کام، کسی بھی رہنمائی کی کام کی طرف دعوت دی، تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے، فلہ
اجر مثل اجر من تبعہ، جو شخص اس کے پیچھے چلے گا اتنا اجر اس کا بھی اس کے ملے گا۔ اور ساتھ فرمایا کہ جتنے بھی لوگ کرتے جائیں گے اتنا اجر اس کو ملے گا، لا ينقص ذلك من اجورہم شیئا، ان لوگوں کے اپنے اجر میں ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کی کمی کے بغیر اس کو بھی اتنا اجر ملتا جائے گا، یعنی ایڈ اپ ہوتا چلا جاتا ہے، ایڈ اپ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنے لوگ، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے تو انقطع عملہ، اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں، الا احدى بثلاث، 3 کاموں کے علاوہ باقی سارے کاموں کا معاملہ رک جاتا ہے۔ وہ 3 کاموں میں ایک بات آپ نے فرمائی، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، یا او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا بھی ثواب اس کو جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ضلالۃ، اگر کسی نے کسی گمراہی کی طرف بلایا، اللہ، اگر اجر والی بات ہے، ہدایت والی بات ہے، اس کی طرف بلایا تو اس کا الگ فائدہ ہے اور اس کا اجر ہے، اور وہ کرنے والے کو بھی اور جو جس نے رہنمائی کی تھی، جس نے دعوت دی تھی، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا جائے گا۔ اب اگر گمراہی کی طرف بلایا ہے تو وہی اصول یہاں بھی کار فرما ہے، کان لہ من الاثم کان علیہ من الاثم، اس کے اوپر اسی طرح گناہ ہوگا جس طرح اس کے کرنے مثل من تابعہ، جس طرح سے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے اور ان کے گناہ ہیں اتنا ہی گناہ اس کو ملتا جائے گا۔ لا ينقص ذلك من آثامہم شیئا، ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی کہ اس نے بوجھ اٹھا لیا ہے، لہٰذا یہ بھی کامل بوجھ اٹھائے گا اور وہ بھی کامل بوجھ اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور من اوزار الذین کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ سورہ مائدہ کے اندر بھی یہ ہم پڑھائے ہیں، من اوزار الذین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا بوجھ ان میں سے بھی یہ اٹھائیں گے، نہیں، ان کا بھی پورا بوجھ اٹھائیں گے، نہ ان کے گناہ میں کمی ہوگی نہ اس دعوت دینے والے کے گناہ میں کمی ہوگی۔ من اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، الا، خبردار ہو کے سنو، ساء ما یزرون، کتنا برا ہے وہ بوجھ یہ جو لوگ اٹھا رہے ہیں، اللہ اکبر، یا جو اٹھائیں گے۔